العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج ہم 41ویں درس کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. اسکرین پر دیکھیے. وعلی ھذا قلنا یجوز التوضؤ بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه لأن شرط المسير إلى التيمم عدم مطلق الماء وهذا قد بقي ماء مطلقا فإن قيد الإضافة ما أزال عنه اسم الماء بل قرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء وكان شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قيدا لهذا المطلق وبه يخرج حكم ماء الزعفران والصابون والأشنان وأمثاله. عزیز طلباء، مصنف رحمہ اللہ نے مطلق کے اصول کو واضح کرنے کے لیے، مطلق کے اصول کو سمجھانے کے لیے پہلے 4 مثالیں بیان کیے، اور اس عبارت میں مطلق کے اسی اصول المطلق یجری علی اطلاقہ اذا امکن العمل باطلاقہ فالزیادۃ علیہ بخبر الواحد والقیاس لا تجوز پر ایک مسئلہ متفرع کرتے ہیں. مسئلے کی تفریع سے پہلے ائمہ مجتہدین کے اختلافی مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. عزیز طلباء، اختلافی مسئلے سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لے، سمجھ لے کہ لفظ ماء کی اضافت اگر ایسی چیز کی طرف ہو جسے انسانی تدبیر سے نچوڑ کر اسے نکالا گیا ہو تو اسے ماء مقید کہیں گے، جیسے ماء الوردی، ماء العنب، ماء البطیخ، پھلوں کا رس. اور اگر ماء کی اضافت پاک چیز کی طرف ہو جس کی اس میں آمیزش ہو گئی ہو اور اس نے پانی کے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہے تو اسے ماء مطلق کہیں گے. آئیے اب مسئلہ سماعت فرمائیں. مسئلہ یہ ہے، اس بات پر تو تمام ائمہ کرام متفق ہے کہ ماء العین، ماء البئر، ماء السماء اور ماء البحر، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی، آسمان کا پانی، سمندر کا پانی، کہ ان پانیوں کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے. ماء الزعفران وغیرہ کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں جائز ہے. اسی طرح ہر وہ پانی جس کے ساتھ پاک چیز ملی ہو اور اس کے کسی ایک وصف مثلا رنگ یا مزہ یا بو کو متغیر کر دیا ہو تو اس سے بھی وضو کرنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں جائز ہے. مثلا صابن، اشنان کا گھاس، مٹی، ریت وغیرہ پانی کے ساتھ مل جائے اور اس کے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دے تو امام صاحب کے یہاں اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں زعفران، مٹی، ریت، اشنان وغیرہ کسی پانی کے ساتھ مل جائے اور اس کے کسی ایک وصف کو بدل دے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. آئیے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل سنیں. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل. مصنف نے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کی طرف وَكَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلَى صِفَةِ الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ سے اشارہ فرمایا ہے.
اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں کوئی پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً سے مراد ماءً باقیاً علی صفۃ المنزل من السماء، ماءً باقیاً علی صفۃ المنزل من السماء ہے، یعنی تم وہ پانی نہ پاؤ جو منزل من السماء کی صفت پر باقی ہو تو تیمم کرو۔ اور منزل من السماء کی صفت یہ ہے کہ جس وقت وہ پانی آسمان سے بارش کی صورت میں اترا تھا اس کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی نہیں تھی، اسی طرح اب بھی اس پانی کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ زعفران، اشنان، صابن، مٹی، ریت وغیرہ کا پانی منزل من السماء کی صفت پر باقی نہیں ہے، اس لیے اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کیا جائے گا، وضو نہیں کیا جائے گا۔ نیز مائے زعفران اضافت کی وجہ سے مائے مطلق نہیں رہا بلکہ مائے مقید بن گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اضافت کی وجہ سے ماء الصابون، ماء الزعفران، ماء الاشنان مقید بن گیا، مطلق نہیں رہا۔ دوسرا ماء الزعفران منزل من السماء کی صفت پر نہ ہونے کی وجہ سے بھی مائے مطلق نہیں رہا، لہذا مائے زعفران کی موجودگی میں وضو کرنا جائز نہیں بلکہ تیمم کرنا ضروری ہے، کیونکہ مائے مطلق کی عدم دستیابی کی شرط پائی جا رہی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل سماعت فرمائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل قرآن کریم کی یہی آیت کریمہ ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً أَيْ مَاءً مُطْلَقًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم جب مطلق پانی نہ پاؤ، کوئی بھی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو عزیز طلبہ، تیمم کی شرط مطلق پانی کا نہ ہونا ہے۔ زعفران، اشنان، صابن، ریت، مٹی وغیرہ کا پانی تو مطلق پانی ہے، مائع مطلق ہے، کیونکہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، ایک اضافت تعریفی، ایک اضافت تقعیدی۔ اضافت تعریفی وہ اضافت ہے جو فقط مضاف کی نوع متعین کر کے اس کی پہچان کرواتا ہے، اور مضاف کا اطلاق باقی رہتا ہے اور اس کے نام کو بھی ختم نہیں کرتا، جیسے ماء العین، ماء البئر، ماء السماء، ماء البحر، کہ ان میں اضافت تعریفی ہے، ماء کا اطلاق اپنی جگہ باقی ہے اور اضافت نے ماء کے نام کو زائل نہیں کیا بلکہ اسے اور پختہ کر دیا، اور یہ اضافت فقط مضاف ماء کی نوع متعین کر کے اس کی پہچان کروا رہی ہے کہ یہ کنویں کا پانی ہے، یہ چشمے کا پانی ہے، یہ سمندر کا پانی ہے، یہ آسمان کا پانی ہے۔ اسی طرح زعفران، اشنان، ریت، مٹی وغیرہ کا پانی مطلق ہے، اس لیے کہ ماء الزعفران، ماء الصابون، ماء الاشنان وغیرہ کی اضافت نے اسے مطلق پانی کے نام کو اس سے مطلق پانی کے نام کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو اور پختہ کر دیا، کیونکہ یہ اضافت نو بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ پانی فلاں چیز کا ہے۔ جس طرح ماء البئر، ماء البحر میں اضافت نو بیان کرنے کے لیے ہے، اسی طرح ماء الزعفران، ماء الاشنان میں بھی اضافت نو بیان کرنے کے لیے ہوگی۔ جب ماء البحر، ماء البئر میں پانی اپنے اطلاق پر موجود ہے تو ماء الزعفران وغیرہ میں پانی اپنے اطلاق پر باقی ہوگا، لہذا ماء الزعفران وغیرہ کے موجود ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اب باقی رہی اضافت تقعیدی۔ اضافت تقعیدی وہ اضافت ہے جو فقط مضاف کی نوع متعین کروا کر اس کی پہچان نہیں کرتی بلکہ اس کو مقید کر دیتی ہے، اور اس میں مضاف کا اطلاق اور مضاف کا نام باقی نہیں رہتا، جیسے ماء الورد،
اس میں اضافت تقییدی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر مضاف کا نام و نشان ختم ہو گیا، کیونکہ اس کا ترجمہ ہے عرق۔ ماء اللحم شوربہ، گوشت کا سالن۔ اس اضافت نے مضاف کو مقید کر دیا اور ساتھ ہی میں اضافت نے ماء کا نام زائل کر دیا۔ تو عزیز طلبہ، اضافت تعریفی اور اضافت تقییدی کو آپ سمجھ گئے۔ اب یہ سمجھیے کہ مائع زعفران کے مائع مطلق ہونے اور ماء الورد کے مائع مطلق نہ ہونے کی واضح دلیل ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص پانی مانگے اور اسے کوئی آدمی زعفران کا پانی پیش کرے تو اس کو پانی لانے والا اور حکم کی تعمیل کرنے والا سمجھا جاتا ہے، برخلاف اس بات کے کہ اگر کوئی شخص پانی مانگنے والے کو گلاب کا پانی عرق گلاب پیش کرے تو اسے پانی نہ لانے والا اور حکم کی تعمیل نہ کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ تو مائع مطلق کی طلب پر، مائع مطلق کے مانگنے پر ذہن کا مائع زعفران کی طرف منتقل ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مائع زعفران مائع مطلق ہی ہے، اور مائع مطلق کی طلب پر ذہن کا مائع ورد کی طرف منتقل نہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مائع ورد مائع مطلق نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، بطور فائدے کے ایک بات یاد رکھیے کہ مائع مطلق وہ مائع ہیں جو انسانی تدبیر کے بغیر حاصل ہو، جیسے ماء العین، ماء الزعفران، ماء البحری، ماء السما، اور مائع مقید وہ مائع ہیں جو انسانی تدبیر سے حاصل ہو۔ چلیے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب دیکھیے۔ وَكَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلَى صِفَةِ الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ قَيْدًا لِهَذَا الْمُطْلَقِ سے مصنف رحمہ اللہ امام شافعی کی دلیل کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا میں لفظ ماء مطلق ہے، اب اس کو منزل من السماء کی قید کے ساتھ مقید کرنا یہ کتاب اللہ کے مطلق پر قیاس کے ذریعے زیادتی کرنا اور اس کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا تیمم کے عدم جواز کے لیے ماء مطلق ہی کافی ہے، خواہ وہ صفت منزل من السماء پر ہو یا نہ ہو۔ لہذا المطلق یجری علی اطلاقہ ولا یجوز تقییدہ بخبر الواحد والقیاس کے اصول کی بنا پر احناف کے نزدیک زعفران، صابن اور اشنان وغیرہ کے پانیوں کی موجودگی مائع مطلق ہی کی موجودگی ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں، وضو کرنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، عبارت کا ترجمہ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.